رضوان الدین صاحب مائک پر۔ زیر سرپرستی و صدارت سیدی سرکار تاج الاولیاء نبی حضور اشرف الاولیاء شہزادہ حضور تاج الاولیاء سید شاہ محمد وحد الدین معاذ اشرف اشرفی الجیلانی مدد ذیل علی و نورانی فاضل جامع ازہر مصر جملہ ذویل احترام علماء اکرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ My Prophet of Allah, peace be upon him, narrates in the hadith شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ الحمدللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئی ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ آج ہمارا بڑے خوش نصیب ہے، اولاد رسول، اولاد مختوم سنہ، اولاد تاج الاولیاء تشریف لا چکے ہیں، اور میں نے بتایا سلسلہ مل گیا، اشرفی ہو گئے، پیر ایسا ملا جنتی ہو گئے۔ اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، اور پاتا ہے خاندان ایسا۔ ہم غلام اشرف ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے، یہ سلسلہ ہمارا ہے جنتی ہو گئے۔ سخی کے در پر طلب کی کہا ضرورت، سخی کے در پر طلب کی کہا ضرورت، طلب سے پہلے ہی دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں۔ وقت مختصر ہے اور نقیب صاحب پہنچ بھی گئے ہیں، چند باتیں سماعت کیجیے۔ آسمانی دنیا سے لوح محفوظ میں مکمل طور پر لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ 30واں پارہ، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالی said in the Holy Quran about the Holy Quran, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر کی رات میں۔ آسمانی دنیا سے لوح محفوظ میں ایک بار کی پورا 30 پارہ کو اللہ نے نازل فرمایا، اور وہاں سے لوح محفوظ سے رسول کائنات تک تقریباً 23 سالوں کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا، جب جس آیت کی ضرورت پڑی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو ہمارا ایمان two things compulsory for the every person. First of all, Holy Quran. Second point, you setting the mind with attention about the Prophet of Allah, جناب محمد رسول اللہ۔ دو چیز ہے جو دونوں چیزوں کو مان کر کے چلے گا، وہی ٹی ٹی ایس ہے، ٹناٹن سننی ہے۔ جو صرف قرآن کو مانا، رسول کو نہیں مانا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
यही कुरान है जिसको पढ़ करके बहुत सारे हिदायत पा गए। यही कुरान है जिसको पढ़ करके बहुत सारे गुमराह हो गए। सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान को समझना चाहते हो तो रसूल की जिंदगी का मुताला करो। নবীর চরিত্র ব্যবহার এত সুন্দর ছিল যে নবী মোহাম্মদ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूम अशरफ जहांगीर जिंदानी फरमाते हैं सूफी के ताल्लुक से दुनिया में सबसे बड़ा सूफी कौन है? तो मखदूम अशरफ तहरीर फरमाते हैं सबसे बड़ा सूफी आदम से लेकर ईसा तक। ठीक है, आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर गौसे आजम से लेकर तमाम औलियाए किराम तक। मैं बताना ये चाहता हूँ सबसे बड़े सूफी रसूल कायनात है। कहिए सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ का ये फरमान है। और हजरत अली का कौल है, अली की बारगाह में गया एक आदमी सवाल किया, हुजूर जब इंसान नमाज पढ़ता है तो रुकू एक बार करता है, रुकू एक बार होता है ना भाई, दो मरतबा क्या, एक मरतबा रुकू करते हैं, उसके बाद हम और आप कयाम भी एक मरतबा। जब शुरू में कयाम होता है पहली रकात में एक ही बार तो कयाम होगा और जब रुकू होगा तो एक बार। लेकिन सजदा दो क्यों है? सजदा दो क्यों है? सजदा भी एक होना चाहिए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाया मिनहा खलकनाकुम। जब इंसान पहला सजदा करता है तो वो ये सोचे अल्लाह ने हम सबको मिट्टी से पैदा फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। ये अली का कौल है, मैं नकल करके आपको बता रहा हूँ। दूसरा सजदा जब करता है वफीहा नुईदुकुम, और तुम्हें इसी मिट्टी के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो इसीलिए दो सजदे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब शेर समाज फरमाइए, हक ने पैदा किया बंदगी के लिए। Only pray for the Allah 5 times. It is compulsory for the every person. Men, women, boys and girls after the 10 years. 10 साल के बाद शरीयत के हकाम नाफिज हो जाते हैं। मैंने बताया 5 things compulsory for the rich men. 5 चीजें अमीर के लिए जरूरी है। 3 things compulsory for the poor men. गरीब के लिए 3 है। 5 क्या है? तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये अमीरों के लिए है। गरीबों के लिए 3 है क्या? तौहीद का माने एक खुदा को मानना, नमाज और रोजा। ये 3 चीजें गरीबों के लिए। लेकिन मेरे दोस्त गरीबों के लिए ये है, लेकिन जब एक सुन्नी सहीहुल अकीदा 5 वक्त नमाज पढ़े, माँ बाप की चेहरे की ज़ियारत सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज पढ़ ले, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत मुस्कुराता हुआ करे तो एक हज और एक उम्रे का सवाब है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त आज हम और आप इधर उधर घूम रहे हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और आका ने फरमाया सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। कहिए सुभान अल्लाह। तो इसीलिए माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। ये अशरफुल औलिया कौन थे? ये जात सुजुदा सिफात मुहताज तारुफ नहीं है। जिन्होंने मुकम्मल तालीम जामिया अशरफ से या अल जामियातुल अशरफिया से मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद दीन की तबलीग के लिए, रुश्द व हिदायत के लिए बंगाल में कदम रखा। और पन्नवा शरीफ जब पहुंचे वहाँ दरबारे मखदूम अलाउल नबी में हाजिरी देने के बाद दिल में ख्याल पैदा हुआ ये पन्नवा की सरजमीन है। एक तरफ शेख सिराजुद्दीन का दरबार है, इधर शेख अलाउल नबी का दरबार है, और एक तरफ शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी का चिल्ला खाना है। तो हजरत हाजिरी दे रहे हैं और ख्याल आया इसी दोनों के बीचों बीच में एक मिशन कायम करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। 1994 1994 by hand of अशरफुल औलिया फाउंडेशन ऑफ द मिशन की संग बुनियाद 1994 में अशरफुल औलिया ने रखी। और वो बुनियाद आज हम और आप मखदूम अशरफ मिशन के नाम से जानते और पहचानते हैं। इसीलिए जिसका खाओ उसी का ज्ञान गाओ। बाखुदा सबसे जुदा है मेरा ताजुल औलिया, बाखुदा सबसे जुदा है
میرا تاج الاولیاء معرفت کا ایک دیا ہے میرا تاج الاولیاء بڑے خوش نصیب ہے تین پیروں کی زیارت کرنی ہے الحمدللہ آل رسول کی محبت کے بارے میں آقا دو جہاں فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمدی ماتا شہیدہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال ہو گیا اس کی موت شہادت کی موت ہے میرے دوست پانچ وقت نماز قائم کیجیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مقدس مہینہ جو آ رہا ہے رمضان کا بخاری مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا جب چاند نکل جاتا ہے رمضان کا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے جہنم کے 7 دروازے کو بند کر دیتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا جاتا ہے اور تمام جن اور شیاطینوں کو بدمعاش جن اور شیاطینوں کو اللہ زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اللہ باندھ دیتا ہے کن فیکون اللہ سے کن کہتا ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان میرے آقا نے فرمایا ڈیوائڈڈ بٹوین دا 3 پلیس رمضان فرسٹ آف آل ایک رمضان سے لے کر 10 تک رحمت ہے بولیے سبحان اللہ اور 10 سے لے کر 20 تک کیا ہے مغفرت کا عشرہ ہے اور 20 سے لے کر 30 تک جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے جہنم سے چھٹکارا کا وہ عشرہ آنے والا ہے الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے ہم لوگ ٹی ٹی ایس ہے ٹناٹن سنی ہے اسی لیے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو شاعر نے کہا جب آتا ہے میرے دل میں خیال مجتبی اشرف نظر میں رقص کرتا ہے جمال مجتبی اشرف چمکتا چاند سا چہرہ جن کے نام پر یہ اشرف الاولیاء کانفرنس ہے انہی کی شان میں چمکتا چاند سا چہرہ کبھی رش قمر جن کی کوئی کس طرح سے لائے گا مثال مجتبی اشرف اور میرے مرشد کی ہیبت سے منافق کانپ جاتا تھا جلا دیتا تھا باطل کو جلانے مجتبی اشرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آل رسول کے ساتھ جینا اور مرنا عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری ہم سبوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز تراوی اور نماز پنجگانہ کے ساتھ روزے کی حالت میں عبادات میں ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ تر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار کی آمد کا انداز ہی نرالا ہے مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے حق تو یہ ہے سرکار نے حلیمہ کو پالا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر کو قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ السلام علیکم سبحان اللہ ماشاء اللہ